السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے بیان ہوا تھا نکاح کے سلسلے میں، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شریعت میں نکاح ایک نعمت ہے، اور جو لوگ نکاح کو نہیں مانتے یا اس نعمت کو نہیں اپناتے ہیں وہ لوگ زنا کا شکار ہوتے ہیں۔ تو کچھ باتیں گزشتہ آ چکی تھی، مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح اور زنا میں فرق یہ ہے کہ زنا صرف جنسی تسکین کا سامان ہوتا ہے، انسان اپنا سکون حاصل کرتا ہے اور کھلونا بناتا ہے عورت کو، اور نتیجے میں عورت کو چھوڑ دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت بڑھاپے میں اکیلے پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ جبکہ نکاح میں ذمہ داریوں کو نبھانا ہوتا ہے، زندگی بھر محبتیں رہتی ہے، اور بوڑھے ہونے کے بعد رحمت اور شفقت کا ماحول رہتا ہے، اور ایک دوسرے کے سہارا بننے کا مزاج رہتا ہے۔ اسی لیے خاندانی نظام یہ نکاح ہی سے وجود میں آتا ہے۔ اس کے برخلاف ناجائز محبت، زنا، یہ تھوڑی دیر کا ساتھی انسان کو مل جاتا ہے، لیکن نکاح کے اندر حقیقت یہ ہے کہ زندگی بھر کا ساتھی ملتا ہے۔ اور بہت اہم بات یہ ہے کہ نکاح سے خاندانی نظام وجود میں آتا ہے، اور زنا سے خاندانی نظام ختم ہو جاتا ہے اور بے سہارگی ہوتی ہے، یعنی عورت کا کوئی سہارا نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے جب اس کو لذت حاصل کرنی ہے اس وقت اس کو سہارا دے گا اور کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں زندگی بھر اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کب تک حسن رہے گا، کب تک جوانی رہے گی، پھر تو اکیلے ہی زندگی گزارنا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ ہمارے مشرقی علاقوں میں، بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ اب تک وہ بے حیائی نہیں ہے جو بے حیائی وہاں پر ہے، وہ آزادی نہیں ہے جو آزادی وہاں پر ہے یورپ میں۔ یہاں اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ بزرگی اب بھی باقی ہے کہ عورتیں نکاح کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب نئی دنیا میں لوگ قدم رکھ رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے عنوان سے سڑک پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہے اور مانگ کر رہے کہ ہمیں آزادی دی جائے، اور قانون بھی بعض جگہوں پر بنایا گیا۔ بھارت میں بھی قانون بنا دیا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، مرد غیر عورت کے ساتھ اپنا تعلق بنا سکتا ہے چاہے وہ شادی شدہ کیوں نہ ہو، وغیرہ۔ اب یہ خاندانی نظام کو برباد کرنے کا نظام ہے۔ خاندانی نظام جہاں پر باقی رہتا ہے وہاں پر بے سہارگی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے ایک موقع کا واقعہ سنایا کہ جب آپ گئے تھے یورپ کی طرف ایک مرتبہ، آپ کا سفر تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ہائی وے پر سفر کر رہے تھے، ایک بڑی عمر کی عورت راستہ روک کر کھڑی تھی، یا ایک ہی گاڑی کو رکانا چاہ رہی تھی۔ مقامی لوگ تو سمجھ چکے تھے کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے۔ حضرت مولانا سوچے شاید یہ غریب مدد چاہ رہی ہے، تو مولانا نے رکانے کو کہا۔ جو مقامی میزبان تھے انہوں نے سوچا کہ مولانا کا بھی تجربہ ہو جائے، مولانا بھی دیکھ لے کہ کیا ماحول ہے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، گاڑی روکی۔ جب گاڑی رکی تو مولانا نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ تھوڑی دیر بات کی جائے۔ یعنی اس عورت کا مقصد یہ تھا کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اب عمر بڑی ہو چکی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اب وہ چاہ رہی ہے کہ کم از کم کچھ لوگ ایسے ہوں یا کوئی بندہ بھی اجنبی ہی ہو، وہ مجھ سے تھوڑی دیر بات کرے۔ نہ بیٹا، نہ شوہر، نہ بھائی، کچھ پتہ نہیں ہے کہاں ہے کوئی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف مشرقی علاقوں میں نانا بن گئے تو نواسا نواسی، دادا بن گئے تو پوتے پوتی، بیمار ہو گئے تو سب آس پاس گھوم رہے۔ تو یہ سارا نظام چلتا ہے۔ یہ سارا نظام انسان کی طبیعت کو ہلکا کرتا ہے، انسان کی طبیعت کو انسان کے لیے جینے میں آسانی پیدا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے نکاح کا نظام بنانا چاہیے، زنا سے بچنا چاہیے۔ نکاح کے سلسلے میں اگر لڑکی شوہر کو پسند کرتی ہے تو اس میں خوبصورتی، حسب نسب اور مال کے علاوہ سب سے اہم چیز دین ہے کہ دین کو بنیاد بنائے، ساتھ ساتھ میں مال، جمال، حسب نسب مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے۔ دینداری کو بنیاد نہ بنانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے نو مسلم لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی نکاح کرنے والا تیار نہیں ہوتا ہے، اور وہ لوگ یہ سوچتے بیچارے کہ ہم اسلام میں آئے، ہمیں کسی نے قبول نہیں کیا۔ جو چھوت چھات وہاں ہم دیکھ رہے تھے اپنے مذہب میں
یہاں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اس پہ تھوڑی سی تفصیل گزر چکی تھی، اس لیے اس پہ مزید تفصیل نہیں ہوگی۔ کفات کا سلسلہ، ایک مسئلہ یہ ہے کفات کا، جوڑ کا، کہ شریعت نے مرد عورت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ جوڑ کا اہتمام کرے، یعنی جوڑ کو مستحب، یعنی جوڑ کی تلاش کی کوشش کرے، لیکن اس میں شریعت نے یہ بات لڑکی کے لیے کہی ہے، لڑکے کے سلسلے میں یہ مستحب والی بات نہیں ہے۔ یعنی جیسے جوڑ دیکھنا چاہیے کہ لڑکی یہ دیکھے کہ لڑکا دینداری کے اعتبار سے اس کا ہم پلہ ہم سر برابر جوڑ کا ہے یا نہیں، یعنی جیسی دیندار بچی ہے ویسے اس کا شوہر دیندار ہونے والا شوہر دیندار ہے یا نہیں، مال کے اعتبار سے دونوں برابر ہو، حسب نسب کے اعتبار سے برابر ہو، اور کاروبار کے اعتبار سے برابر ہو، تعلیم کے اعتبار سے برابر ہو۔ یہ ساری چیزیں لڑکی کے لیے چاہیے کہ لڑکی دیکھے۔ لڑکے کے سلسلے میں یہ بات نہیں ہے کہ لڑکے کے لیے یہ بات مستحب نہیں ہے، اور وجہ فقہا نے لکھی ہے کہ عورت کو بستر بننا ہے، اور شریف عورت جو ہوتی ہے اپنے بستر پر غیر کو نہیں سلاتی ہے، تو اس سلسلے میں شریعت نے عورت کے جذبات کا لحاظ رکھا ہے۔ ہاں اگر مرد چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے یہاں پر استحباب والی بات، مستحب والی بات لڑکی کے لیے کی ہے۔ تو لڑکی اگر دیندار ہے تو اس کی دینداری کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا دیندار تلاش کیا جائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ مال کے اعتبار سے بھی دونوں کا جوڑ ہونا ضروری ہے۔ مال کے اعتبار سے ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کے والدین وغیرہ کروڑوں کے مالک ہے اور اربوں کے مالک ہے، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ آنے والا شوہر بھی اربوں کا مالک ہوگا تب ہمارے جوڑ میں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کے اندر مال کے اعتبار سے جوڑ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مہر معجل ادا کر سکتا ہے، یعنی ایک مہر تو ہوتا ہے تاخیر سے ادا کیا جانے والا مہر، اس کو مہر معجل کہتے ہیں، اجل سے جو بنا ہے، اور ایک ہوتا ہے مہر معجل، جلدی ادا کیا جانے والا مہر۔ بعض مہر تو ہوتے ہیں کہ بھائی آدھا ابھی دے دیا آدھا بعد میں دیں گے، بعض مکمل ابھی دے دیں گے، مکمل ابھی دیں گے تو وہ سمجھ لیجئے، آدھا ابھی دیں گے آدھا بعد میں دیں گے تو وہ سمجھ لیجئے جو آدھا پہلے ادا کیا جائے گا وہ، تاکہ عورت کو بھی احساس ہو کہ آنے والا شوہر جو ہمارے ساتھ زندگی گزارے گا تو، اور پہلی رات گزارے گا تو اس نے بھی کچھ ہمیں ہدیے کے طور پر دیا یا مہر کی کچھ رقم ابھی دے دی، تو اس کی تسکین کا تھوڑا سامان ہو جائے گا۔ تو مہر معجل، نمبر ایک، مالداری کے سلسلے میں شریعت کہتی ہے کہ مالدار شوہر وہ کہلائے گا جو مہر معجل ادا کرنے پر قادر ہو، فوری طور پر مہر دے سکتا ہو۔ نمبر دو، نفقہ، یعنی کھانے پینے کا خرچہ دے سکتا ہو، چاہے روزانہ کے حساب سے دے، یا ہے کہ بعض لوگ نوکری کرتے تو اس کو، ان لوگوں کو مہینے کی تنخواہ ملتی ہے تو مہینے کے حساب سے دے دیں۔ یہ دو شرطیں، اگر کوئی عورت لڑکی ایسی ہے کہ جس کے والدین کروڑوں کے مالک ہے، سامنے شوہر ایسا مل رہا ہے، لڑکا ایسا مل رہا ہے جو خود کروڑوں کے بقدر تو کماتا نہیں ہے، البتہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ مہر معجل ادا کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں خرچہ ورچہ اس کا روزانہ کے اعتبار سے یا مہینے کے اعتبار سے دے سکتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ مرد یہ کروڑوں کے مالک کی بچی کا جوڑ بن سکتا ہے۔ یعنی اس میں ایسا نہیں کہا جائے گا، یعنی شریعت کی نظر میں یہ انسان جو مہر معجل ادا کر سکتا ہے اور خرچہ پانی دے سکتا ہے، تو وہ انسان شریعت کی نظر میں مالدار ہے، وہ انسان ایسی بچی کا جوڑ بن سکتا ہے، اس کا ہم پلہ اور ہم سر اور برابر کا جوڑ بن سکتا ہے جو بچی کے والدین کروڑ کے مالک ہوں۔ نسب کے سلسلے میں یہ ہے کہ نسب تو عرب حضرات کو یاد ہے، ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ باپ دادا پر دادا، اس سے زیادہ کسی کو معلوم نہیں ہے، بہت سے 10 پیڑھی تک معلوم ہوگا، اس سے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو نسب میں عجم لوگ جو ہے عرب کے علاوہ ان لوگوں کے درمیان میں کوئی جوڑ والی بات اتنی خاص نہیں ہے۔ پیشہ، یعنی فقہا نے اس کا اعتبار نہیں کیا، پیشہ کاروبار کے اعتبار سے، تو کاروبار کے اعتبار سے بھی جوڑ ہونا چاہیے۔ اب لڑکا بنگار والا ہے اور لڑکی کے والدین عطر وغیرہ کا کام کر رہے، کپڑے وغیرہ کی دکان ہے، تو ظاہری بات جوڑ نہیں ہوگا، تو اس لیے بچنا چاہیے اس سے۔ تعلیم، لڑکی کی تعلیم، لڑکی پڑھی لکھی ہو تو لڑکا بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ لڑکا ہر چیز کے اعتبار سے تھوڑا سا فضیلت والا ہو اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ برتری حاصل ہو اس کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اطاعت کے لیے ایسا انسان چاہیے سامنے کہ جس کی اطاعت کی جا سکے۔ اب شوہر ایسا ہوگا کہ جس کا علم نہیں ہے، جس کے اندر دینداری نہیں ہے، جو عورت کے مقابلے میں دینداری کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فلاں چیز کے اعتبار سے کمزور ہے، تو عورت کے لیے اطاعت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ظاہری بات ہے، ہم اپنے حساب سے ہم دیکھیں
کہ کوئی انسان کسی ایسے انسان کی بات جلدی نہیں مانتا ہے جو اس کی عمر میں چھوٹا ہو، تجربے میں کم ہو اور علم میں کم ہو۔ تو اسی طرح عورت کو پوری زندگی گزارنا ہے، تو زندگی گزارنے کے لیے ایسا ہم سفر اور ایسا ساتھی چاہیے جو اس سے علم میں بڑھ کر ہو۔ اسی لیے جو طلاق کا مسئلہ آتا ہے کہ عالمہ بچیاں، ان کے طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ بچی عالمہ ہے، علم کے اعتبار سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اب اس کا شوہر ایسا ہے کہ یا تو عالم نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے علم کی وجہ سے اس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اور جو شوہر ایسا ہے اس کا علم ہے، تو ظاہری بات ہے اطاعت میں تھوڑی سی کمی آنی ہی ہے، وہ مسئلہ ہونا ہی ہے۔ تو اس لیے شریعت نے جوڑ کا مسئلہ کہا ہے۔ تو اب عالم اور بچی کے لیے عالم رشتہ تلاش کیا جائے، پھر عالم رشتہ بھی ایسا تلاش کیا جائے جس کا علم اس کی بیوی سے، یعنی ہونے والی بیوی سے زیادہ ہو، تب جا کے بات بنے گی۔ اگر علم کم ہے تو ظاہری بات ہے پھر اختلاف ہوگا۔ تو ایسی کارگزاریاں بھی ہے کہ عالمہ عالم کے نکاح میں ہے، اس کے باوجود بھی طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ یا تو کم از کم برابر ہو، کم نہیں ہونا چاہیے، یا تو زیادہ ہو مرد کا علم یا تو برابر ہو۔ اسی طرح یہ صرف عالمہ بچی کے لیے نہیں ہے، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی جو بچی ہے، یا انجینئر بچی ہے، یا کوئی دوسرا کورس کر کے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے کوئی ڈگری حاصل کی ہے، تو اس کے تعلق سے بھی یہی بات ہے کہ جب وہ دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر چکی ہے، اب شوہر اس کا ایسا ہے کہ جس کا علم کمزور ہے، اب نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے اور طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ تو علم کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے، فقہا نے کہا ہے کہ جوڑ کو دیکھا جائے تاکہ زندگی کا گزارنا آسان ہو، لیکن جوڑ کو اتنا زیادہ بنیاد نہ بنایا جائے کہ لڑکی بوڑھی ہو جا رہی ہے اور جوڑ کے چکر میں پھر یا تو بوڑھی ہو جا رہی، شادی نہیں ہوئی، اور پھر جوڑ نہیں ملا تو اب بے دین سے بھی شادی کرا دی کہ کوئی بھی مل جاوے شادی کرا دو۔ اب ایک دو مسئلے بہت اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر لڑکی نے والدین کی اجازت کے بغیر بغیر جوڑ والے کسی مرد سے شادی کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر والدین راضی ہو گئے، تو ایسی صورت کے اندر نکاح درست ہو جائے گا۔ لڑکی نے والدین کی اجازت کے بغیر بغیر جوڑ والے رشتے کسی مرد سے شادی کی اور والدین وغیرہ اولیاء ناراض ہے، تو ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا صحیح قول کے مطابق، لیکن والدین کو ولادت سے پہلے تک فسخ کا اختیار ہوگا۔ لڑکی نے والدین کی اجازت کے بغیر جوڑ والے انسان سے شادی کی جو تعلیم وغیرہ وغیرہ میں اس کا جوڑ تھا، تو اولیاء اگر ناراض ہے، والدین ناراض ہے، تب بھی نکاح درست ہو جائے گا، اور والدین کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یعنی لڑکی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھاگ جاتی ہے محبت کر کے کسی سے، تو ایسی صورت کے اندر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکی نے کسی سے محبت کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کرنا محبت کرنے کو ہم ترغیب دے رہے، ناجائز محبت کرنا نہیں چاہیے، لڑکی کو چاہیے کہ وہ والدین کے انتخاب پر راضی رہے۔ لڑکی نے کسی سے محبت کر لی، والدین کو بتایا بغیر اس سے نکاح کر لیا، اب یا تو وہ جوڑ والا رشتہ ہوگا یا بغیر جوڑ کا ہوگا۔ اگر وہ جوڑ والا ہے تو والدین خوش ہوں، اولیاء خوش ہوں یا ناراض ہوں، ہر صورت کے اندر شریعت کہتی ہے کہ وہ نکاح درست ہوگا اور کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور اگر بغیر جوڑ کے مرد سے شادی کی جو اس کا ہم پلہ و برابر نہیں تھا، تو ایسی صورت کے اندر والدین پسند کرتے ہیں اس کو، تو ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا، اس میں فسخ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر جوڑ والے رشتے میں والدین ناراض ہیں تو نکاح اس صورت میں بھی مفتابی قول کے مطابق ہو جائے گا، اور والدین کو ولادت سے پہلے پہلے تک فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ ایک اہم بات، آخری بات یہ ہے کہ محبت اگر ہو جائے لڑکی کو کسی سے، تو ایسی صورت پہلے تو یہ ہے کہ ماحول دیا جائے، لیکن اگر ماحول کے باوجود بھی یا کہ بے ترتیبی کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ چل پڑی، تو کوشش کی جائے کہ اس کو سمجھایا جائے، اور سمجھانے کے بعد اس کو صحیح راستہ دکھایا جائے۔ اگر صحیح راستے پہ وہ نہیں آتی ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کو اس کے ساتھ ہی شادی کر دی جائے، ورنہ ایسا ہوگا کہ وہ 2 بچے کی ماں ہو جائے گی، اس کے بعد بھاگ جائے گی۔ پھر لڑکی کو چاہیے کہ خاص طور سے کوشش کرے کہ والدین کو چننے دے رشتہ، اور اپنی پسند سے نکاح نہ کرے، ورنہ کیا ہوگا شادی کے بعد لڑکی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لڑکا یہ سمجھے گا کہ اس کے ہاتھ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، تو اب میں چاہے ظلم کروں چاہے اس کو پریشان کروں، جو کرنا ہے کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے احتیاط کرے لڑکی۔ اور ایک بات اور ہے کہ نکاح کے اندر سادگی کا اہتمام کرے، تو سادگی کے سلسلے میں ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی اطلاع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دی تھی، تو لوگ سمجھتے کہ بھئی یہی اصل شریعت ہے، ایسا نہیں ہے۔
وہ ابتدائی اسلام کا واقعہ تھا۔ سادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فضول خرچی نہ کریں، البتہ نکاح کے سلسلے میں آپ کو اطلاع سب کو دینا ہے۔ وہ ابتدائی اسلام میں تھا کہ بھائی انہوں نے اطلاع نہیں دی تھی، لیکن آخر میں بعد میں چل کر جب اور دیگر احکامات آئے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو۔ یہ نکاح کا اعلان کرنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ نکاح کی اطلاع سب کو دو۔ کھانا مت کھلاؤ، کیا دقت ہے؟ جس طرح لاک ڈاؤن کے اندر ہم لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے کہ 50 کو دعوت دی، باقی لوگ ناراض بھی نہیں ہو رہے تھے، تو کہ بھائی کورونا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ایک اچھا ماحول بنا۔ بہت سارے لوگوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر رسم و رواج سے بچ کر اب شادیاں کی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے، سادگی کا مطلب یہ کہ فضول خرچی سے بچا جاوے، جو ناجائز رسومات ہے اس سے بچے ہوئے، اور جو لازم نہیں ہے ان سے بھی بچے ہوئے۔ البتہ سادگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نمونے کو سامنے رکھا جاوے، بلکہ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آیا کہ نکاح کا اعلان کرو، ہم سر عام سب کو اطلاع دیں کہ نکاح میں شرکت کی درخواست ہے۔ آپ چھوارے مت کھلائیے، کیا دقت ہے؟ چھوارا کھلانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن نکاح میں شرکت کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اگر وہ شریک ہوں تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو کم از کم دعا تو ملے گی۔ اور سب سے اہم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تہمت سے بچیں گے، بدگمانی سے بچیں گے، کہ بچی ہماری کسی جس سے شادی ہوئی اس کے ساتھ جا رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ پوائنٹ پر گھومنے، اب لوگ دیکھ رہے کہ بھئی یہ بچی تو شادی شدہ نہیں تھی، یہ عبداللہ بھائی کی بچی ہے، اتنی نیک صالح تھی، ان کے والدین نیک صالح ہے، اور یہ پوائنٹ پہ اس طرح گھوم رہی ہے۔ اب تو شادی ہو گئی ہے، اب لوگ اس کو، سامنے والے بندے کو کیا معلوم کہ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ وہ تو یہی سمجھ رہا ہے کہ اجنبی مرد کے ساتھ اس طرح گندی حرکت کر رہی ہے۔ تو یہ نقصان ہوا، وہ بندہ بھی گنہگار ہوا، اور بلا وجہ بدگمانی کا موقع ملا اس کو۔ تو یہ ہماری وجہ سے ہوا، یہ غلط نا فہمی، غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے خالی دو چار چیزیں پڑھ لینے سے کوئی شریعت نہیں بن جاتی ہے۔ شریعت کو سمجھنے کے لیے پورا دین پڑھنا پڑتا ہے، پورے احادیث، پوری سنت، پوری صحابہ وسلم کی زندگی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ تو اپنی طرف سے کسی بات کو شریعت بنا کر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں بات چل پڑی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح جیسی اہم چیز کے سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا، اس کا مطلب ہم بھی ضروری نہیں سمجھیں گے تو یہ سادگی ہو جائے گی۔ سادگی یہ نہیں ہے، سادگی کم خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا ہے۔ اور اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے عمل کے بعد اگر عالن النکاح والی بات نہ ہوتی تو یہی نمونہ عمل ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں چل کر کہا کہ بھائی نکاح کا اعلان کرو، اطلاع کرو، تو اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم نکاح کا خوب اعلان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔